حضرات و حاضرین، اس امت میں اور اس دنیا میں اختلاف کا ہونا بری اور بڑی بات نہیں، بلکہ کسی بھی بات کے اختلاف پر اڑ جانا، غلطی پر ہمیشگی اختیار کر لینا، یہ نقصان بھی ہے اور بری بات بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشگی والا اختلاف کبھی بھی انسان کو سکون نہیں لینے دیتا۔ وہ مذہبی اختلاف ہو، وہ دینی اختلاف ہو، وہ ذہنی اختلاف ہو، وہ لفظی اختلاف ہو، وہ گھریلو اختلاف ہو، علاقائی اختلاف ہو، یا خاوند بیوی کا آپس میں اختلاف ہو، جب تک وہ اختلاف قائم رہتا ہے، لوگ اس اختلاف پر اڑے رہتے ہیں، نقصان پھیلتا رہتا ہے، بے سکونی عروج پکڑ جاتی ہے، پرائے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور گھر کے اندر، علاقے کے اندر انسان کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ ہمارے معاشرے کی بات ہو یا پہلے کی، اختلاف ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا، مگر اختلاف پر ڈٹ جانا، اڑ جانا، یہ نقصان دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اختلاف میں کوئی رحمت نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف ہو کر ختم ہو جائے تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ چیز بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اختلاف بڑی رحمت ہے۔ اس جملے کی، اس بات کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں۔ ہمیں اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اختلافی بیان نہیں کرنا چاہیے، حق اور باطل کے درمیان یاد رکھیں پہچان اس وقت ہوگی جب باطل کے ساتھ اختلاف کیا جائے گا۔ آپ حق کو بھی صحیح کہتے رہیں، باطل کو بھی صحیح کہتے رہیں، یا یوں سمجھیں کہ آپ گناہ کو بھی صحیح کہتے رہیں اور نیکی کو بھی صحیح کہتے رہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں اور یہ کوئی فیصلہ کن بات نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اختلاف اللہ کی بات میں نہیں ہوتا، اختلاف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہیں ہوتا۔ اختلاف ہمیشہ کسی تیسرے کی بات میں ہوتا ہے، جو معصوم نہ ہو، جو قادر مطلق نہ ہو، جو حاجت روا مشکل کشا ہو، علی کل شیء قدیر ہو، احکم الحاکمین ہو، یا رحمت للعالمین ہو، جو کائنات کے لیے مصطفیٰ بن کے آئے، ان کی بات ہمیشہ رحمت ہوتی ہے، ان کا حکم ہمیشہ سکون کا سبب ہوتا ہے، ان کا حکم اور عمل ہمیشہ رحمت کا سبب بنتا ہے، آپس میں محبت اور عقیدت کا سبب بنتا ہے۔
اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک غلط کو غلط نہیں کہیں گے، باطل کو باطل نہیں کہیں گے، اس وقت تک اختلاف نہیں ہوگا، اس وقت تک لوگ تحقیق کی طرف نہیں آئیں گے، اس وقت تک لوگ حق کو نہیں پہچانیں گے۔ لوگ پہچانیں گے اس وقت جب آپ غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، اور غلط کی بھی پہچان کروائیں گے، صحیح کی بھی پہچان کروائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہا جائے، خود بدلو نہیں، کسی کو کچھ کہو نہیں، جو جہاں لگا ہے وہ صحیح ہے۔ اگر اس بات پہ عمل کیا جائے تو دین اسلام میں کسی بھی رکن کا مقصد ہی حل نہیں ہوتا، کسی بھی عمل کا مقصد ہی اصل پایا نہیں جا سکتا جب تک حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہا جائے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ آپ حق اور باطل میں وضاحت کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ لوگوں میں تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو حق کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، آپ لوگوں کو حق کی پہچان کروانا چاہتے ہیں، اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اگر دنیا کا لالچ، دنیا کمانی مقصد ہو، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا مقصد ہو، تو پھر انسان دنیا و آخرت دونوں میں سکون کبھی نہیں پا سکتا۔ قرون اولیٰ پہ غور کیجئے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد، آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی بات پہ اختلاف نہیں تھا، کسی بات پہ جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کوئی بھی بات ہوتی، اللہ رب العزت قرآن پاک نازل کر دیتا یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے۔ وہ ہمارے ایمان کا، صحابہ کے ایمان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جو اختلاف کرتا وہ اسلام سے دور ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا آقا علیہ السلام کی موجودگی میں، قرآن کے نزول کی موجودگی میں کسی کو اختلاف کی اجازت نہیں تھی، جرأت نہیں تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آقا علیہ السلام کی وفات پہ ہی اختلاف ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اختلافی بات نہیں کریں، اختلافی بات کریں، لیکن اس اختلاف کا حل تلاش کریں کہ اختلاف کو حل کیسے کیا جائے، اصل بات کی تلاش کیسے کی جائے، دین اسلام پر، صحیح اسلام پر عمل کیسے کیا جائے۔ اصل بات تو یہ ہے، اسلام کا مقصد تو یہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی وفات ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کا ہر فرد مانتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی وفات پہ اختلاف کیا۔ کہ لوگوں یاد رکھو، تم میں سے کوئی انسان بھی، وہ سارے کے سارے صحابہ تھے، وہ اولین ایمان لانے والے تھے، وہ جنت کے پہلے مستحق تھے، جن کی وجہ سے جنت کو کھولا جائے گا، جن کی وجہ سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے، جن کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ عمر بن خطاب کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں خبردار، یاد رکھو، جس نے یہ کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اس کا سر گردن سے جدا کر دوں گا۔ اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اختلاف کی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کائنات کے سب سے اولین ایمان لانے والے وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ جب پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آئے مسجد نبوی میں آ کر خطبہ دیا، کیا فرماتے ہیں کہ من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدًا قد مات۔ او کائنات والو، تم میں سے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، آقا علیہ السلام تو اس دنیا سے رخصت فرما گئے، وفات فرما گئے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ
فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو رب کی عبادت کرتا تھا، رب پہلے بھی موجود تھا، رب آج بھی موجود ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، وہ حی لا یموت ہے، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات کو تو اونگ تک نہیں آتی۔ آقا علیہ السلام کے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور آقا علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ کیا، قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم۔ جب آقا علیہ السلام کے صحابی، سب سے پہلے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، قرآن کی آیت پڑھی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نیچے رکھ لی، کہا صدیق اکبر آپ سچ کہتے ہیں، میں غلطی پر ہوں۔ یعنی صحابہ میں اختلاف ہوا، اور اختلاف چھوٹا نہیں، بہت بڑا اختلاف ہے، پوری امت کا اختلاف ہے۔ عمر بن خطاب نے تلوار نکال لی ہے، کہا جو اپنی زبان سے یہ لفظ نکالے گا اس کی گردن اتار دی جائے گی۔ لیکن کیا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی، دلیل پیش کی، قرآن پیش کیا، تو اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لیا اور اسے قبول کر لیا۔ اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کا جسم مبارک موجود ہے، اب پھر اختلاف ہوا۔ صحابہ نے آپس میں کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تو چلے گئے، اب آقا علیہ السلام کو غسل کیسے دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کپڑے کو اتارا جائے، آپ کی قبر کہاں بنائی جائے؟ بقیع قبرستان میں بنائی جائے، کیسے کیا جائے؟ اب پھر اختلاف ہوا۔ کوئی کہتا ہے آقا علیہ السلام کے جسم سے کپڑوں کو اتار کے غسل دیا جائے، کوئی کہتا ہے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، کوئی کہتا ہے آقا علیہ السلام کی قبر بقیع قبرستان میں بنائی جائے، کوئی کہتا ہے مکہ میں بنائی جائے، کوئی کہتا ہے جہاں موجود ہے وہیں بنائی جائے۔ اختلاف ہوا ہے، اختلاف کا حل کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی، او کائنات والو، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو نبی جہاں فوت ہوتا ہے اسے وہیں دفن کیا جاتا ہے، وہیں اس کی قبر بنائی جاتی ہے، اور نبی کے جسم سے کپڑا نہیں اتارا جاتا، نبی کو ان کے لباس میں ہی غسل دیا جاتا ہے اور اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ سارے کا سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ کیوں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ فرماتے ہیں جب تم میں اختلاف ہو جائے تم اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، تمہارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارے اختلافات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ لڑائی جھگڑا ختم کیوں نہیں ہوتا؟ جو جہاں ہے وہیں ڈٹا ہوا ہے، کہتا ہے میں حق پر ہوں، میرا ایمان حق پر ہے، میرا امام حق پر ہے، میرے بڑے حق پر ہیں۔ وہ تحقیق نہیں کرتا، وہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ آقا علیہ السلام کے فرمان کو نہیں پڑھتا، اپنی ضد، انا اور تکبر پہ اڑے ہوئے ہیں، اس لیے اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، بغض حسد بڑھتا جا رہا ہے، آپس میں بے سکونی اور عجیب معاملات ہو چکے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا علیہ السلام کی حجرہ میں دفن کر دیا گیا۔ اب پھر اختلاف ہوا۔ سنیے، میں بار بار یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہر بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو لے کر ہمیشہ اڑے رہنا یہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ اختلاف کو ختم کر دینا، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جانا، یہ رحمت کا سبب بھی ہے، سکون کا سبب بھی ہے، اور اتحاد اور اتفاق اور محبت اور عقیدت کا سبب بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ اب صحابہ میں اختلاف ہے کہ امیر کس کو بنایا جائے۔ انصار کہتے ہیں منا امیر، امیر ہم میں بنایا جائے گا کیونکہ ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا، آپ کی مدد کی تھی، ہم نے آپ کو جگہ دی تھی۔ اور مہاجرین کہتے ہیں منا امیر، امیر ہم میں بنایا جائے گا کیونکہ ہم باہر سے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں، اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، آپ کے اسلام پر، آپ کے ساتھ مل کے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ امیر کا
ہمارا حق ہے، ہمارا امیر ہونا چاہیے۔ مدینہ والے کہتے ہیں ہمارا امیر ہو، مکہ والے کہتے ہیں ہمارا امیر ہو۔ اختلاف ہو چکا ہے، کیا اس اختلاف کو ہمیشہ رکھا گیا؟ نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں لڑتے کیوں ہو؟ مہاجرین کو اکٹھا کیا، انصار کو اکٹھا کیا، کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے صدیق یاد رکھ جب بھی میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو امیر ہمیشہ قریش میں سے ہوگا، قریشیوں میں سے امیر کو اختیار کرنا ہے، قریشی امیر ہوں گے، میرے اس دین کے مدینے کے ساری کائنات کا امیر قریش میں سے ہوگا۔ جب سارے صحابہ نے اس بات کو سنا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ کے آ گئے۔ جب اس بات کو سنا، اس حدیث کو سنا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امیر قریش میں سے ہوگا تو آپ سے بڑا قریشی کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا حقدار کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا امام کوئی نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ کو امیر بناتے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کرام نے اختلاف کو ختم کر دیا، لڑائی کو ختم کر دیا، انصاری بھی آ گئے، مہاجرین بھی آ گئے، مدینہ والے بھی آ گئے، سارے قبائل آ گئے، آ کر کیا کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا قریش میں سے امیر ہوگا، اور قریشیوں میں سے سب سے افضل اس کائنات میں کوئی انسان ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا مکانا چاہتے ہیں، رحمت لینا چاہتے ہیں، ایک جگہ میں متحد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی فرقہ نہیں ہونا چاہیے، فرقے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں ماہ رمضان کی ان گھڑیوں میں روزے کے ساتھ اختلاف نہیں پھیلانا چاہتا، اللہ کی قسم ایک دعوت دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان محبت والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں رب راضی ہوتا ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی سنت پر اسلام پر عمل کیا جاتا ہے، ساری کائنات ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر روزہ افطار کرتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کسی کو کسی مذہب سے، کسی کو کسی فرقے سے اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر ایک ٹیبل پہ جمع ہو سکتے ہیں تو ایک دین پر، ایک اسلام پر جمع نہیں ہو سکتے؟ فرقہ ہوگا کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ پہلی امتوں میں 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ فرقہ تو ہوگا، جماعتیں ہوں گی، اختلاف ہوگا، لوگ الگ الگ ہوں گے، لیکن سارے کے سارے حق پر نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علی واصحابی، میرے صحابہ یاد رکھو اختلاف بھی ہوگا، فرقے بھی بنیں گے، پہلی امتوں سے زیادہ بنے کے، لہذا یہ نہ کہا کرو کہ فرقے نہ بنے، فرقے تو بننے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت سنا دی ہے، فرمایا 73 ہوں گے، پہلی امتوں سے زیادہ ہوں گے، لیکن حق پر ایک ہوگا، وہ ایک کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ تھے۔ اس کا حل بھی بتلا دیا، اختلاف کو ختم بھی کر دیا، رحمت کا ذریعہ بھی بتلا دیا کہ حق پر کون ہوں گے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ آج ہم اتنی جرات نہیں کر سکتے، اتنی محنت نہیں کر سکتے، اتنی کوشش نہیں کر سکتے کہ آقا علیہ السلام نے کون سا دین دیا تھا اور صحابہ کرام کس دین پر تھے۔ دنیا کا معاملہ ہو، ہم میں سے چھوٹا بندہ بھی ایک ایک ٹکے کا حساب کر لیتا ہے۔ کسی ادارے میں کوئی بندہ نوکری کرتا ہو نا، اسے پتا چلے کہ فلاں ادارے میں اس سے زیادہ تنخواہ ہے، مجھے پروموشن ملے گی، وہ دن رات کر کے محنت کرے اور وہاں جا کے اپلائی کرے گا، کوشش کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ پیٹ کے لیے، اپنے آپ کو پالنے کے لیے، اپنی اولاد کو پالنے کے لیے۔ وہ اپنے ادارے کے مفادات کو بھول جائے گا،
وہ اپنے افسروں کے احسانات کو بھول جائے گا، وہ اپنے ساتھ رہنے والے کولیگز کی محنتوں کو بھول جائے گا کہ ان کو کس نے کیسے کیسے سفارش کر کے اس ادارے میں نوکری لے کے دی تھی۔ وہ سارا کچھ چھوڑ کر اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر دوسرے ادارے میں جا کر انٹرویو دیتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پروموشن لیتا ہے، بڑی نوکری کی کوشش کرتا ہے، لیکن دین کی باری ہے، کہتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو پڑھ نہیں سکتے۔ یہ قرآن جو ہے یہ کسی اور قوم کے لیے آیا ہے؟ یا جو قرآن ہے یہ کوئی پروفیسروں کے اوپر نازل ہوا تھا؟ جب قرآن نازل ہوا تھا تو یاد رکھے اس وقت کوئی میٹرک، بی اے، ایف اے، ایم اے وغیرہ کوئی تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے، وہ جاہل تھے۔ قرآن نے کہا ہے بدیوں کے اوپر ہم نے قرآن کو نازل کیا، وہ قرآن کو سمجھ گئے تھے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ان کے اختلافات کو قرآن نے ختم کر دیا تھا، ہمارا اختلاف نہیں ختم ہو سکتا قرآن کے ساتھ؟ ہاں، ان کا اختلاف ختم نہیں ہوتا جو اڑ جاتے ہیں، ضد کرنے والے ہیں، جو غلط راستے کو اپنانے والے ہیں۔ حق کی پہچان کرنے والا، حق کو تلاش کرنے والا کبھی اڑتا نہیں کسی بات پہ۔ آج دوست کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سب سے بڑے امام تھے، بھی ہم نے کبھی انکار کیا ان کے بڑے امام ہونے پر؟ ہم کہتے ہیں وہ بڑے امام تھے، امام شافعی بڑے امام تھے، امام مالک بڑے امام تھے، امام احمد بن حنبل وہ بڑے امام ہیں۔ کیا صحابہ کرام ان اماموں کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عمر میں امام ابو حنیفہ تھے، امام مالک تھے، امام شافعی تھے، کوئی امام تھا؟ کیا سارے کے سارے صحابہ کرام 1,44,000 صحابہ کرام ہیں؟ سوچئے، غور کیجئے، تھوڑا نہیں سارا سوچئے کہ 1,44,000 صحابہ کرام نے کس دین پر عمل کیا تھا، کس جنت میں وہ جائیں گے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ جب ہم کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ صاحب کے پیچھے چلیں گے، امام شافعی کے پیچھے چلیں گے، امام ابو مالک کے پیچھے چلیں گے، فلاں فلاں امام کے پیچھے چلیں گے، کیا ان اماموں کی اقتداء صحابہ کرام نے کی ہے؟ کیا صحابہ کرام صراط مستقیم پہ نہیں تھے؟ کیا خیال ہے، صحابہ کرام سارے جنتی نہیں ہیں؟ اس دین کو مان کر ہم جنت میں نہیں جا سکتے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کی اقتداء کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ او کائنات والو، تم صراط مستقیم تلاش کرنا چاہتے ہو، حق کو تلاش کرنا چاہتے ہو، باطل سے بچنا چاہتے ہو، صراط مستقیم کو تلاش کرنا چاہتے ہو، میں اور جس پہ میرے صحابہ تھے وہی صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹ کر کوئی صراط مستقیم نہیں ہے۔ ہم اماموں کی توہین نہیں کرتے، ہم اماموں کو برا بھلا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اماموں کو مانیں، ان کے پیچھے چلیں، لیکن جہاں امام نے غلطی کی اس کی غلطی کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی طرف آ جائیں۔ اختلاف ہوتا ہے، صحابہ کرام میں اختلاف تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر دیا اپنی امارت میں کہ لوگوں، تم میں سے جو بھی حج کے لیے جائے گا وہ حج کران کے لیے ارادہ کرے، نیت کرے، حج تمتع کے لیے ارادہ نہ کرے، حج تمتع کا احرام نہ باندھے۔ حج تمتع کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے یعنی میقات سے احرام باندھ کے جائیں، جا کر عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں، حج کے ایام میں دوبارہ پھر احرام باندھیں اور اپنے مقام سے حج کے لیے چلے جائیں۔ اب لوگ کیا کرتے تھے اس وقت کہ حج تمتع کا ارادہ کیا، احرام باندھ کر گئے، وہاں جا کے عمرہ کیا، احرام کھولنے کے بعد اپنی تجارت شروع کر دیتے تھے، کاروبار شروع کر دیتے تھے۔ کاروبار کرنا، تجارت کرنا منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، جائز ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ بیت اللہ خالی ہو جایا کرتا تھا، سارے جا کے عمرہ کرتے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولتے، تجارت شروع کر دیتے اور بیت اللہ خالی ہو جاتا، طواف کے لیے لوگ آیا ہی نہ کرتے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پتہ چلا تو انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ خبردار
آج سے جو بھی حج کے لیے احرام باندھے گا وہ حج قران کا احرام باندھے گا۔ حج قران کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے یا میقات سے احرام باندھ کے جائیں گے، حج مکمل کرنے تک آپ احرام کی حالت میں رہیں گے۔ پابندی لگا دی کہ جب تک احرام کی حالت میں رہیں گے تک کاروبار کر ہی نہیں سکتے، تجارت کر ہی نہیں سکتے، اور لہذا بیت اللہ کا طواف ہوتا رہے گا، رش لگا رہے گا، اللہ کا گھر آباد رہے گا۔ کیا عمر بن خطاب کی نعوذ باللہ نیت صحیح نہیں تھی؟ خالص نیت تھی۔ وہاں بیت اللہ جہاں ایک نماز کی 1,00,000 نماز ملتی ہے، اس کو آباد کرنے کی نیت تھی، اچھی نیت تھی، صحابہ کرام نے مانا بھی، لیکن اس بات کا پتہ چلا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیٹے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، پتہ چلا کہ میرے والد نے جو امیر المومنین بھی ہیں اور سارا کفر ڈرتا ہے، ساری کائنات ڈرتی ہے کہ عمر بن خطاب کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، عمر بن خطاب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں میں کھڑے ہوئے مدینہ سے دعا حج کی نیت کرنے لگے، احرام باندھنے لگے، میقات سے جا کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں لوگوں سنو، آج سے میں حج تمتع کے لیے احرام باندھ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کے والد نے امیر المومنین نے اس حج کے لیے حج تمتع پر پابندی لگائی ہے، حج قران کا احرام باندھنا ہے، آپ جو ہیں وہ حج تمتع کا احرام باندھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سنیں اختلاف کس نے کیا؟ بیٹے نے۔ پابندی کس نے لگائی تھی؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، میرے باپ پہ نازل نہیں ہوئی۔ اگر میرے باپ نے امیر المومنین عمر بن خطاب نے پابندی لگائی ہے حج تمتع پر، میرے رب نے پابندی نہیں لگائی، محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی، لہذا میں اپنے باپ کی پابندی کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ ان کی پابندی غیر شرعی ہے، میں شریعت پر عمل کروں گا۔ لوگوں میں اعلان کر دیا کہ بے شک امیر المومنین ہے، میرے والد ہیں، ساری کائنات ڈرتی ہے، پوری دنیا ڈرتی ہے، کفر ڈرتا ہے سامنے آنے سے۔ اعلان کر دیا کہ میرا باپ کا فیصلہ غلط ہے، شریعت کا یہ فیصلہ ہے، جو حج تمتع کرنا چاہتا ہے اسے کوئی نہیں روکے گا۔ جب عمر بن خطاب کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے یہ کہا ہے، سجدہ شکر کیا، رب کے سامنے سجدے میں گر پڑے، شکر ہے یا اللہ میرا بیٹا، تو نے مجھے وہ اولاد دی ہے جو مجھے دین سے دور نہیں ہونے دیتی، دین پر عمل کرنے کا بتلاتی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آئیں، اختلاف کب ختم ہوگا؟ جب اللہ اس کے رسول کی طرف آئیں گے تو سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ عمر بن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہو کر میری مخالفت کرتا ہے، میں بڑا ہوں یا تو بڑا ہے، میں امیر ہوں یا تو امیر ہے، نہیں، کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، پھر ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ اس کے رسول کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آ جائیں، رمضان کی دعوت ہے، اس مہینے میں ہم اپنے اختلافات کو ختم کر دیں، لڑائی کو ختم کر دیں، اللہ کے دین کی طرف آ جائیں، گھر میں بھی اختلاف ختم ہو جائے گا اور باقی اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک قول ہے اور جس پر ہمارے بھائی آج بھی اڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کسی امام کی ہم توہین نہیں کرتے، بے ادبی نہیں کرتے، اگر کسی امام کی کوئی غلطی ہے تو اس کی اپنی غلطی ہے، دین اسلام میں کوئی ایسی غلطی نہیں۔ وہ کہا کرتے تھے لوگوں 2.5 سال تک ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلا سکتی ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے، اور اس قول کی مخالفت امام صاحب کے اپنے شاگرد امام ابو محمد نے کی ہے کہ کہا میرے استاد، میرے امام کا قول جو ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ آج ہم کہیں تو لوگ ہم سے لڑائی کرتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جمعے کے بعد مسجد میں آپ کو اپنی لائبریری سے اٹھا کر ابھی دکھا دوں گا، آپ کو بیٹھے دیکھ کے جائیں۔ امام ابو محمد کہتے ہیں کہ امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو 2.5 سال تک دودھ پلائے گی، یہ قرآن کے خلاف ہے، میں اپنے استاد کی بات نہیں مانتا۔
قرآن کیا کہتا ہے؟ حولین کاملین، 2 سال تک ماں اپنے بچی کو دودھ پلا سکتی ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی۔ تو فیصلہ کریں کس کی بات ماننی ہے، امام صاحب کی بات یا اللہ کی بات ماننی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے؟ ایسے ہی باقی مسائل ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں یہاں اعلان بھی ہوا، آپ میں سے شاید کسی نے سنا ہو کہ نہ سنا ہو، یہ اعلان کیا گیا کہ لوگوں اذان سن کر روزہ افطار نہ کیا کرو، اپنے روزے خراب نہ کیا کرو۔ اذان سن کر اپنا روزہ نہ بند کیا کرو، پہلے بند کیا کرو، روزے خراب نہ کیا کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ آ جائیں دین اسلام کی طرف، آ جائیں قرآن کی طرف، آ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف۔ آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث بخاری کے اندر فرمایا، میرے صحابہ جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ اذان دینا، سحری کرنا شروع کر دیا کرو، کھانا کھانا شروع کر دیا کرو۔ اور فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کہ جب بلال اذان کہے تو سحری کھانا ختم کر دیا کرو۔ اب مجھے بتلاؤ کہ مسجد کے محراب سے، مسجد کے سپیکر سے اعلان ہو کہ اذان سن کر سحری ختم نہ کیا کرو، پہلے ختم کر دیا کرو، اپنے روزوں کو خراب نہ کرو، مجھے بتلاؤ میں کہاں جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عبداللہ بن ام مکتوم جب اذان کہے تو سحری کھانا شروع کر دو، جب بلال اذان کہے تو سحری کھانا ختم کر دو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جائیں، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ جس کو حدیث بیان کرے، جس کو آقا علیہ السلام کی زبان کہے کہ یہ عمل کرو، اس کو ہم کہیں کہ روزہ خراب کرو، مجھے بتلاؤ کیا حکم لگے گا، ہم کیا اس کو کہیں گے؟ کیا نبی کے فرمان کی بے ادبی گستاخی نہیں؟ کیا آقا علیہ السلام کی حدیث کو رد نہیں کیا جا رہا، انکار نہیں کیا جا رہا؟ ایسے ہی کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان سن کے روزہ افطار نہ کیا کرو، جب اعلان ہو یا الارم سائرن بجے پھر روزہ افطار کیا کرو۔ تو یاد رکھیے افطاری کے بارے میں آقا علیہ السلام کا کیا فرمان ہے؟ اور میرے صحابہ جب سورج غروب ہو جائے اس وقت روزہ افطار کر لیا کرو، اس وقت روزہ افطار کر لیا کرو۔ باقاعدہ آقا علیہ السلام نے کیفیت اور حالت بیان کی کہ اس وقت سورج یہاں سے اس طرح غروب ہو تو افطار کر لیا کرو، یہاں سے نظر آئے تو نہ افطار کیا کرو۔ اب افطار کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، سائرن کے ساتھ تو نہیں ہے، اعلان کے ساتھ تو نہیں ہے۔ ہاں اگر اذان اور موجودہ حالات میں بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری اذانیں جو ہیں بالکل اسی وقت پہ ہوتی ہیں جو افطار کا وقت ہوتا ہے، جو سورج غروب ہوتا ہے بالکل۔ اور ہر بندے کے پاس کیلنڈر موجود ہے، موبائل موجود ہے، آپ ویدر پہ جا کے دیکھیں، روزانہ ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹائم دیکھ سکتا ہے کہ کس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، اور اس وقت دیکھ لیں جس وقت سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے بالکل اسی ٹائم پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اذان سن کے روزہ افطار کرتا ہے تو روزہ خراب ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آئیں اس رمضان کے ذریعے اختلافات کو ختم کریں، لڑائی کو ختم کریں، آ جائیں اللہ اس کے رسول کی طرف، گھر کے سارے دین کے سارے معاشرے کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی باقی معاملات ہیں، دین اسلام کی کوئی بھی ایک چیز جسے ہم کہیں کہ ہم تک کیسے پہنچی ہے، بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں دین اسلام کو کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس کو تلاش کرنا، جس تک پہنچنا مشکل ہو۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اور میرے صحابہ یاد رکھو قیامت تک میرا نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہوگا جس تک میری صحیح دعوت نہیں پہنچے گی۔ ساری کائنات کی طرف میری دعوت پہنچے گی، ہر انسان کی طرف دین پہنچے گا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، جو مانے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو چھوڑے گا وہ گمراہی کی طرف جائے گا، وہ غلط رستے پہ جائے گا۔ تو اختلاف ہر حال میں ہو سکتا ہے، ہر انسان سے ہو سکتا ہے، ہر امام سے ہو سکتا ہے، صحابی سے بھی ہو سکتا ہے، صحابہ کا آپس میں ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف پہ اڑنا نہیں ہے،
جو اس اختلاف پہ اڑ جاتا ہے، ضد کر لیتا ہے، حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، یا اپنے بڑوں کی وجہ سے، یا اپنے اماموں کی وجہ سے، وہ ہمیشہ، وہ قوم ہو، وہ مذہبی طبقہ ہو، وہ عام لوگ ہوں، وہ کوئی گھر ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، پھر وہ اختلاف ہمیشہ انسان کو بے سکونی اور پریشانی کا شکار کرتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کب ملے گی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، لڑائی ہوگی، آپس میں اختلاف ہوگا، لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں میری رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ، اللہ کیا فرمایا تھا؟ او لوگو آ جاؤ، اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ دو چیزیں، لن تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے تم اختلاف میں نہیں پڑ سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب تم دو کو چھوڑ دو گے تم گمراہ بھی ہو جاؤ گے، اختلاف میں بھی پڑ جاؤ گے۔ اب آقا علیہ السلام نے قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ میری رسی کو پکڑ لو۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے؟ دو چیزوں کو پکڑ لو، دو وہ کون سی ہیں؟ ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم کسی تیسری چیز کی تلاش میں رہیں، کسی تیسرے کی بات مانتے رہیں، تو پھر یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو گمراہ کرنے والی بات ہے، گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے، اپنے آپ کو صراط مستقیم سے دور کرنے والی بات ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہیں اختلافات ختم ہو جائیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، پھر اللہ اس کے رسول کے طریقے پر آ جائیں، اللہ اس کے رسول کے رستے پر آ جائیں۔ وہ ایک ہی رستہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ایک اسلام بنایا ہے دنیا میں، قیامت تک یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی 2 3 4 مذہب نہیں دے دیے گئے، آقا علیہ السلام کو ایک اسلام دیا گیا ہے۔ وضو کا طریقہ بھی ایک ہے، نماز کا طریقہ بھی ایک ہے، سحر افطاری کا طریقہ بھی ایک ہے، ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی ایک ہے، رفع الیدین کا طریقہ بھی ایک ہے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بھی ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، دوسرا تیسرا نہیں ہے۔ جو بھی اختلاف کرے گا وہ اللہ اس کے رسول سے دور جانے والا ہے۔ آ جائیں اللہ اس کے رسول کی طرف، دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ کامیابی لینا چاہتے ہیں تو رمضان ہمیں کامیابیاں دینے آیا ہے، گناہوں کو معاف کرانے آیا ہے، صراط مستقیم دینے آیا ہے، اختلافات کو ختم کرنے آیا ہے۔ جیسے بغیر کسی فرقے کے، بغیر کسی اختلاف کے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر افطاری کی جا سکتی ہے، سحری کی جا سکتی ہے، کھانا کھایا جا سکتا ہے، کیا ایک اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ ایک اسلام کو تلاش نہیں کیا جا سکتا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کی اتباع کر لو، فرما برداری کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا رب تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ صراط مستقیم عطا فرمائے گا۔